الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. مسائل کے متعلق مسائل انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے حقائق نظر سے جاری سماعت کرنا اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی تھی اور قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. جیسے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ کتابیں امت کو حفظ نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے نبی ہی ان کتابوں کے حافظ ہوتے تھے. لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ بھی اس کو یاد کر لیتا ہے. عقیدہ قرآن عظیم کی 7 قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں. یعنی یہ جو ہم تو ابھی ایک ہی قرأت پڑھتے اور سنتے ہیں جو عموماً پڑھی جاتی ہے. جیسے پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایک قرأت ہے کہ جس میں اس طریقے سے پڑھا گیا ہے. ایک قرأت اس طرح بھی ہے کہ جس میں مالک یوم الدین میں میم پر کھڑا زبر نہیں ہے بلکہ صرف زبر ہے ملک یوم الدین. تو اس طریقے سے مشہور قرأت جو ہیں اور متواتر قرأت جو ہیں وہ 7 ہیں اور 7 قرأتیں بالکل حق ہیں. جیسے اس کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں قرآن تو سارا عربی میں نازل ہوا ہے. اب مثال کے طور پر گجرات میں گجراتی بولی جاتی ہے لیکن ہر ضلع کے اندر کچھ نہ کچھ اس گجراتی کے بولنے میں فرق ہوتا ہے نا. کچھ نہ کچھ اس میں فرق ہو جاتا ہے کہ کہیں کچھ بولتے ہیں کہیں کچھ بولتے ہیں. تو اسی طریقے سے عرب میں پورے عرب میں عربی بولی جاتی تھی لیکن کچھ مقامات کے فرق سے اس زبان کے اندر فرق آ جاتا تھا. جیسے یہی مالکی یوم الدین اب ایک جگہ یہ ہے لیکن ایک جگہ یہ مالکی یوم الدین تو بولنے میں فرق آ جاتا تھا. تو اسی طریقے سے قرآن کو کی جو مشہور متواتر قرأتیں ہیں جو صحابہ کرام سے ہم تک پہنچی وہ 7 ہیں اور یہ 7 کے 7 متواتر ہیں. متواتر کہتے ہیں کہ کسی خبر کو اتنے لوگ بیان کریں کہ ان تمام لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہو جانا امپاسبل ہو. جیسے کوئی ایک بات ہو جس کو ہر ایک بیان کر رہا ہو ہر ایک کہہ رہا ہو ہر زمانے میں کہہ رہا ہو ہر دور میں کہہ رہا ہو اور ہر جگہ کا آدمی وہی بات کہہ رہا ہو تو آپ اس بات کو جھوٹ سمجھ سکیں گے. آپ کو یقین ہو جائے گا کہ نہیں یہ بات بالکل حق ہے. تو اسی بات کو کہتے ہیں متواتر. تو قرآن کریم دیکھیے نازل ہوا آقا علیہ السلام پر صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا. کچھ صحابہ سن کر کہیں چلے گئے کچھ سن کر کہیں چلے گئے کچھ سن کر کہیں چلے گئے. اب دیکھیے مختلف جگہوں پر رہنے والے صحابہ مختلف مقامات پر رہنے والے صحابہ تو اب وہ سب کے سب قرآن کی آیت کو ایک ہی طرح پڑھ رہے ہیں. اب اس زمانے میں کوئی کتاب تو نہیں تھی کہ کتاب میں قرآن لکھ دیا گیا تھا اس لیے جیسے ابھی ہم سب ایک جیسا پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے سب نے مل کر ایک ہی طریقے کے چھپے ہوئے قرآن کے اندر قرآن پڑھا ہے. اس لیے ہمارے پڑھنے میں آپ کے پڑھنے میں پاکستان کے پڑھنے میں ہندوستان کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی طریقے کا پڑھتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا کہ قرآن اس طریقے سے کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا. قرآن یا تو پتوں پہ لکھا ہوا تھا یا ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا یا
پتھروں کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، یا بعض صورتیں صحابہ کو یاد ہوا کرتی تھی، وہ حافظ ہو جایا کرتے تھے اس کے. تو اس طریقے سے قرآن جو ہے منتشر تھا، متفرق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ تمام صحابہ کو جن جن کے پاس بھی قرآن کی آیتیں تھیں ان سب کو جمع کر کے قرآن کو ایک کتابی شکل میں لکھوا لیا گیا. اور یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت میں کام ہوا، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی وہ وحی تھے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن کو لکھا کرتے تھے. تو کچھ مدینہ منورہ کے صحابہ، کچھ مکہ مکرمہ کے صحابہ، ان سب کو جمع کر دیا گیا، ان کی ایک مجلس بنا دی گئی. کچھ ایک مشورے کے طور پر ان کی ایک مجلس بنا دی گئی کہ یہ سب مل کر جن کو جس طریقے سے جو جو قرآن جس کے پاس وہ سب جو ہے جمع کر دیں گے. تو اس طریقے سے قرآن کی کتابی شکل میں آیا. اب مثال کے طور پر عربی تو سبھی تھے، لیکن زبان کے اندر کچھ فرق آ جاتا ہے بولنے میں. تو وہ تمام قراتیں جو صحابہ کرام کی زبان میں تھا اس طریقے سے قرآن جو ہے پڑھا گیا. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انزل القرآن علی سبعۃ احرف، یعنی قرآن 7 حرفوں پر نازل کیا گیا ہے. تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب 7 زبانیں کیا گیا کہ ان میں سے ہر آیت کے لیے. بعض لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ 7 احکام پر نازل کیا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ ہر حرف کے لیے ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. تو بہرحال وہ 7 زبانیں بالکل متواتر ہیں، حق ہیں. الفاظ کے بولنے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. لفظ یہ ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے، اور قرآن لفظ کہتے ہیں انسان کی بولی کو. اور ہم چونکہ قرآن پڑھتے ہیں تو الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن قرآن جو نازل ہوا ہے وہ اس طریقے سے نازل نہیں ہوا جیسے ہم بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ بولنا تو حادث ہے اور قرآن کیا ہے؟ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. تو قرآن کو یا اس طریقے سے نازل ہوا تو اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں. لفظ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. تو قرآن عظیم کی یہ 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، اور ان میں معاذ اللہ کہیں کوئی معنی کا اختلاف نہیں. سب کا معنی ایک ہے اور وہ سب حق ہیں. اور اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھے. یہ آقا علیہ السلام کی بدولت گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ جس کے لیے جو زبان آسان ہو وہ اس زبان کو قرآن پڑھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اردو میں پڑھیں یا گجراتی میں پڑھیں یا انگلش میں پڑھیں، یہ مطلب نہیں. عربی زبان کی جو طریقے ہیں تو جس کے لیے جو طریقہ عربی کا آسان ہو اس طریقے سے وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہے عوام کے ساتھ وہی پڑھی جائے. جیسے ہمارے ملک میں قرات عاصم بروایت حفص یہ رائج ہے، ہم جو پڑھتے ہیں یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے جو امام حفص روایت کرتے ہیں. تو ہم اس طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں. بعض قراتیں مدنی ہوتی ہے، بعض مکی ہوتی ہے، بعض امام نافع کی ہوتی ہے. تو وہ بعض کو 7 قرائے کرام اس طریقے سے چن لیے گئے جن کی قراتوں کو متواتر کہا گیا ہے. تو اب دوسری جگہوں پر دوسرے مقامات پر ان کی قراتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ یہی قرات رائج ہے اس لیے ہمارے لیے حکم یہی ہوگا کہ ہم یہی قرات کریں گے. اس لیے کہ اگر کوئی دوسری قرات اگر کرتے ہیں تو لوگ ناواقفی کی وجہ سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ قرآن نہیں ہے. اور جب قرآن کو قرآن نہ کہنا یہ خود کفر ہے تو معاذ اللہ کفر لازم آئے گا. اس لیے جہاں پر جو قرات رائج ہوتی ہے وہاں پر اسی قرات کو پڑھا جاتا ہے، ورنہ 7 قراتیں حق ہیں. اور ابھی تو یہ ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں یہی قرات کی جاتی ہے، قرات عاصم بروایت حفص. آپ عرب میں بھی چلے جائیں تو یہی قرات ہوتی ہے، پاکستان چلے جائیں یہی قرات ہے، ہندوستان میں یہی قرات ہے، مصر وغیرہ میں، عراق ایران وغیرہ میں یہی قرات ہوتی ہے جو قرات عاصم بروایت حفص ہیں. دیگر قراتیں بھی حق ہیں لیکن اب ان کے پڑھنے والے بہت کم باقی رہ گئے. قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے.
ہر کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام نازل کیے تھے، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، انسان کو ایسے زندگی گزارنا ہے، ویسے زندگی گزارنا ہے، جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن قرآن میں آنے کے بعد جو دیگر کتابیں تھیں، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، ان کتابوں میں جو اللہ نے حکم دیا تھا ان کے بہت سے احکام کو قرآن نے منسوخ کر دیے۔ یوں ہی قرآن عظیم کی بھی بعض آیتوں نے بعض آیتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی قرآن کریم کی پہلے بعض آیتیں نازل ہوئی تھی، پھر بعد میں دوسری آیتیں نازل ہوئی تو انہوں نے ان آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت کے لیے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقت دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کسی حکم کو نازل کیا تو اس کی ایک وقت اور ایک میعاد اس کا مقرر کر دیا، لیکن بندوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کی میعاد اس کا وقت کب تک ہے۔ پھر جب دوسرا حکم آیا تو اس پہلے حکم کو ختم کر دیا گیا، یعنی اس کا وقت ختم ہو گیا، اب دوسرے حکم کا وقت آ گیا تو اس کو وہیں سے شروع کیا گیا۔ تو یہی ہے، جیسے مثال کے طور پر پہلے روزے کے اندر یہ تھا کہ جیسے آدمی نے روزہ افطار کیا اور روزہ افطار کرنے کے بعد اگر وہ سو گیا تو پھر وہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ اب اس کا روزہ شروع ہو گیا رات ہی سے، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، پہلے یہی حکم تھا، لیکن اب اس حکم کو ختم کر دیا گیا۔ اب حکم دے دیا گیا کہ روزے کی رات میں جب تک صبح فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے اس وقت تک بندہ کھا سکتا ہے، چاہے سو جائے تب بھی کھا سکتا ہے، سونے سے پہلے بھی سونے کے بعد بھی کھا سکتا ہے۔ تو اب وہ جو وقت تھا اس وقت کا کی میعاد جو تھی وہ اسی وقت تک تھی، اور وقت کی میعاد جب پوری ہوئی تو اس وقت کو ہٹا دیا گیا اور دوسرا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع فرما دیا۔ تو یہ ہوتا ہے منسوخ کا معنی۔ تو مطلب یہ کہ گزشتہ انبیاء کرام کی شریعت کے لیے ایک وقت تھا، جب وہ وقت آ گیا اس شریعت کو اٹھا دیا گیا اور اب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری کر دیا گیا۔ تو اب یہی شریعت قیامت تک رہے گی۔ منسوخ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے پہلے حکم کو باطل کر دیا، معاذ اللہ، کہ قرآن کا ہر حکم سچا ہے، کوئی بھی باطل نہیں ہے نا۔ اس لیے منسوخ کا معنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ پہلا حکم باطل ہو گیا دوسرا حکم جاری ہوا تو یہ بالکل کفر ہو جائے گا کہ اللہ کے سارے احکام وہ حق ہیں اور وہاں باطل کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی اللہ نے پہلے حکم دیا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، جو حکم بعد میں دیا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، لیکن اب کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک کہ نبی اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ اب آقا علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ حکم جو نازل ہوتا تھا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، اور یہ ہمیں یقین کے طور پر کب پتہ چلے گا؟ جبکہ کوئی نبی بتائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری طور پر کسی کو بتانے تشریف نہیں لائے گا کیونکہ وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اس لیے اب جو احکام ہیں وہ بالکل محکم ہیں، یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے فرما دیا ہے اب وہی حق ہے، اس میں کوئی حکم اب ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمانی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محبوب آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ تو یہ نعمتیں بھی پوری ہو گئی اور یہ احکام بھی پورے ہو گئے، اب کوئی نیا حکم نہیں آ سکتا، کیونکہ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب جو بھی شریعت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہی عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نقائب فرمائے، قائم فرمائے، امید کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین۔
السلام